ان کو جہاں جگہ مل جائے وہ بیٹھ جائے، نہ بیٹھنے کی جگہ ہو تو کھڑے میں اب اور 5-7 منٹ کی زحمت ہے. مختصر کام تو یوں ہو سکتا ہے کہ میں خواتین و حضرات سے اپنی بات شروع کروں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت امتیاز ریڈی صاحب نے بہت بامانی، بہت خوبصورت اور تقریباً ہماری ان تمام دکھی رنگوں میں کر دیا. میں کرنے کی جماعت کی زبان میں کہوں کو یوں کہوں کہ اللہ کرنے سے زیادہ سن رہا ہوں کہ توفیق میں کس کا نام پکاروں اور کس کا نام نہ لوں. یہاں پر جو ہے وقت کی جگہ پہ آنا ہے، اربا ہے، کیوں شاید اللہ کو تشریف کرتے ہیں. اس کا واقعہ یہ ہے کہ میری زبان اس وقت بالکل پریشان ہے کہ میں اپنی گفتگو کہاں سے شروع کروں، کیونکہ جو کام فاروق سید صاحب نے کیا ہے اور جیسا کہ امتیاز کیوی صاحب نے تعداد بھی بتا دی ہے 113، تو آپ کے ذہن میں وہ تاریخی واقعہ بھی ہو جہاں 313 کی بات ہے، تو 13 تو کم سے کم اس میں کامن ہے. وہ تو وہ لے گئے کیونکہ داستان بہت طویل ہے، اگر میں کہنے چاہوں تو وقت ہے. ان سے ملاقات جو 2 مہینے قبل ہوئی، ساری باتیں اس میں جو ڈسکس ہوئی مجھے صرف اطمینان خوشی اس بات کی ہے، اور شاید آپ بھی میرے ہم خیال ہوں گے کہ جو کام ان دنوں میں اور ان میٹنگ میں کیا ہے وہ کام دراصل اداروں کو کرنے کا، یہ کام ادارے کرتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ادارے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ارادے سے سب کچھ ہوتا ہے. ہندوستان میں ایک ہی راج ہے جو مہا لگا ہوا ہے، جس پہ مہا، اور وہ ہر کام مہا ہی کرتا ہے. مقدس کرناٹکی صاحب نے بھی اپنے ذریعے خطبے میں بات کی طرف اشارہ کیا، اور اس میں اشارے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حقیقت ہے کہ اردو زبان کا آغاز جو ہے بدن میں ہی ہوتا ہے، وہیں سے بات شروع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد بات تک پہنچی اور پھر اس کا سلسلہ شروع ہوگا. میرا اس بات کو یقین ہے اور کامل یقین ہے کہ اردو کو اگر کہیں سے زندگی ملے گی یا کوئی زندہ رکھ سکتا ہے تو وہ پھر ایک بار ضروری ہند ہے، چاہے اس میں مہاراشٹر شامل کرے یا کیونکہ یہ بالکل آئینہ ہے کہ نارتھ انڈیا میں اردو میڈیم اسکولوں کی حالت اتنی خراب ہے جتنی آج کل کانگریس کی ہے. اپنی گفتگو کا میں بہت سنجیدہ نہیں رہتا ہوں حافظ کرناٹکی صاحب،
संजीदगी से बड़ा मसला पैदा होता है, खुसूसन बच्चों के अदब में अगर आप संजीदा हो जाएंगे तो फिर बहुत दुश्वारी होगी। मेरा खुद ताल्लुक रहा है बच्चों के अदब से। असल साहब ने बात रखी यहाँ पर कि बचकाना अदब, लेकिन अदब तीन तरह का है। एक तो बच्चों का अदब वो सही है, और एक वो अदब जो तो और है जिसमें गालिब जो है ना वो है बचकाना अदब। पिछले 25 साल में हम लोग सिर्फ बचकाना अदब ही लिखते हो पड़ता है। ये अलग बात है कि बच्चों के अदब के हवाले से हमारी राय कुछ महफूज है, लेकिन ये भी एक सच्ची बात है कि जितने भी बड़े अजीब और शायर गुजरे हैं तो बच्चों के अदब के डर उनका गुजारा नहीं। मैंने ये कोई पुराना बहुत पुराना हमारे पास एक हमारी तहरीर थी, मैंने निकाला। फैसला है कि ये चूंकि 1.5-2 घंटे पर अभी मैं आपके सामने रखूंगा 1.5-2 घंटे का, लेकिन इसमें बहुत सी बातें क्योंकि आप पहले जो आए उन्होंने बहुत सी बातें ऐसी है जो आ गई आपके सामने। मैं चूंकि फारूक सैयद साहब आपसे गलती हो गई है कि आपने मुझे जलसा बना दिया है, सदन के लिए सदन को कौन रोक सकता है? वो तो जब चाहे मुहर लगा करके कुछ भी हटा सकता है और कुछ भी हटा सकता है। फिर वो अभी मजलिस का सदर, फिर वो मेरी ये जो तहरीर है इसमें एक मुकालमा है। मैं वहां से शुरू करता हूँ, आपकी इजाजत है 5-7 मिनट का अपनी बात काटी, जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ वो पहुंच जाए। कीजिए सर, 5-7 मिनट का जितना होगा कीजिए। और मैं बता रहा हूँ कि अब्दुल करीम नकवी साहब ये अजीब मिजाज है, झूठ है, क्या है आदमी इतनी मेहनत करता है आदमी। मैंने इनको बुलाएगा इतना, मतलब मैं तो बहुत मुतासिर हूँ उर्दू के रसाले के लिए जितना ये और किताबों के लिए जितना ये काम कर रहे हैं। अच्छा आपने देखा नहीं था, मेरी ये ख्वाहिश है थोड़ा 2-4 मिनट और खराब हो जाए, लेकिन कैसे हम इसको करें कि हम जितने मेहमान आए हैं इससे कैसे तारुफ यहाँ से हो जाता है कि मैं तो बड़ा हम लोग हमारे जो स्टूडेंट्स हैं करवा ये हम चाह रहे थे कि यहाँ से एक मिनट मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ा से आया, मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ा जगह चाह रहा, तो मेरी बड़ी तस्वीर हो जाती है अगर आप इस कर्नाटक का इजाजत दे तो। अरे बहुत सुननी चले जाएगा, सभी लोग हैं इसी में करवा लीजिए, मेरा सब राजी हैं, सब के लिए अपना नाम जरूरत नहीं बताने। मैं मेरा नाम इर्तिजा करीम है, ये सब जानते हैं, ये लोग मेहमान आए हैं उनके लिए मेरा नाम इर्तिजा करीम है। मैं इस वक्त यहाँ जो लोग कह रहे हैं कि सदस्य होगा उर्दू है तो मैं ही मान लेता हूँ। आप आइए पीछे से शुरू करना। नहीं आइए पंजाबी फ्रॉम बॉम्बे, पटना बिहार पुणे। मेरा नाम वहीद इमाम है, मैं जलवास है। मेरा नाम पुष्पा करीमी क्या नाम मैं मोहम्मद अली इस्लामी तरीके मुझे मसाला साइंस की दुनिया 40 साल से जवान साइंस सीख रहा हूँ, इसकी दिलचस्पी नहीं होगी। मैं सारे का नाम से कोई महाराष्ट्र से
میں کمال پڑھ لے کر ممبئی سے بہت اچھا بہت اچھا میں خان مسلم آتے اوپر یوتمان ضلع میں اوپر شہر ہے مہاراشٹر کے واسطے میں ریحان کوثر کام ضلع ناگپور سے ڈاکٹر نثار احمد آندھر پردیش کے تروپتی یونیورسٹی صدر شعبہ اردو اور سابق ڈائریکٹر آندھر پردیش اردو اپلائی میں شبینہ پشوری حیدرآباد سے محمد بشیر پاشا کولکاتہ سے میں ڈاکٹر اشفاق احمد ناگپور سے جی میں بابو آر کے امراوتی مہاراشٹر السلام علیکم میں ڈاکٹر مسلم سید ڈاکٹر سیدہ شکر پونا سے بچے تھے اسلم پشوری حیدرآباد کیا آواز ہے ناصر گرفتار سیدہ نوشاد بیگم تھانہ سے آئی بیگم ناصر اقبال کولہاپور مہاراشٹر روبی بھیونڈی مہاراشٹر میں سید خالد ممبئی سے شعبہ اردو بات بھارتی قریبی شہر ٹورنٹو کینیڈا سے میں ادریس صدیقی عرفان علی بریلی یوپی میڈیا کوآرڈینیٹر عبد القیوم ندوی اورنگ آباد مہاراشٹر محمد یومن خان بھوپال شاہد ممبئی ڈاکٹر عائشہ شیخ سمندی ممبئی مہاراشٹر ڈاکٹر سید تبسم سلطانہ عثمان آباد آپ کے شہر سے اے پی جے عبد الکلام سے میڈیکل ایوارڈ ملا احمد نگر مہاراشٹر دہلی سے بچوں کا جلگاؤں جمہوری چلگنجی مہاراشٹر ڈاکٹر ہمارے محمد بھائی بڑے کہتے ہیں ناصر بھیونڈی مہاراشٹر السلام علیکم خان نبیل اللہ مہاراشٹر شہید تلسی مالیگاؤں مہاراشٹر میرے کمال کے تم کو میرے کمال کے تم کو اللہ کمال کی ہے کہ یادی شعبہ اردو آپ سب کو شامل چاہیے بہت اچھا لگا سر وقت لگنے سے زیادہ آپ موبائل میں اس کو ٹائپ کر کیا سوچ رہے ہیں بھائی اچھا ایسا تو نہیں کہ ہم حالات کو سمجھ نہ سکے آپ سوچ تو رہے ہیں مگر ہم سے کچھ بات ہے بتائیے گا آپ نے کیا بات اچھا ہم لوگ سمجھے آپ مجھے بچہ جان کر یہ سب چیزیں چھپا رہے ہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو پھر کہیے نا دراصل میں تمہارے بارے میں ہی سوچ رہا ہوں آخر ایسی کیا ضرورت بات پڑی کہ آج آپ میرے متعلق فکر میں گرفتار ہیں آپ لوگوں نے جو ہمیں کپڑا بلا دیا نہیں بچوں ایسا نہ کہو نہیں جناب یہی سچائی ہے کہ ہمیں یعنی ہمارے ادب بچوں کے ادب کی طرف آپ لوگوں نے توجہ چھوڑ دی وہ تو خدا مغفرت کرے مولانا اسماعیل ملک کی
ہائے ہائے کیا عجیب و شاید تھے، ہر وقت ہمارے خیال میں یعنی بچوں کے اندر کے بارے میں سوچا کرتے تھے. اور آج جسے دیکھو موٹی موٹی اصطلاحوں اور اردو بچاؤ کی تحریک اور تنظیم کے ناموں میں کھویا ہوا ہے. اور اسی مسئلے کا یعنی اردو زبان والا ادب کی تربیت جو ہم دیکھ رہا ہے، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جڑوں کو پانی چاہیے، انہیں سیراب کرو، جبھی تو شاخیں ہری ہوں گی، اور شاخیں ہری ہوں گی تو برگبان آئیں گے، ورنہ ادیب. مگر تم تو بہت خوبصورت اور اچھی زبان میں گفتگو کر رہے ہو، تو تم ایسی شکایت کیوں کر رہے ہو؟ جی ہاں، آپ وجہ فرماتے ہیں میری یہ زبان اسماعیل میرٹھی اور مولانا علی کی نظموں، محمد حسین آزاد اور ڈاکٹر ذاکر حسین کی کہانیوں کے مطالعے کی وجہ سے. آپ لوگوں نے بھی کبھی اس طرح توجہ کی؟ ظاہر سی بات ہے ہرگز نہیں. اسی لیے تو آج یعنی آپ کے اہل کے بچے گونگے ہیں. یہ کیا کہہ رہے ہو بچے؟ یہ کیا کہہ رہے ہو میرے بچے؟ بچے نہ کہیے بچوں کا ادب، یہ نہ کہیے بچوں کا ادب ہے میری پہچان. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور ایسا نہ کہو، میرے گھر کی بچی کو گونگا نہ کہو. جناب وہ صرف گونگے ہی نہیں، لولے اور للے نہیں. ہائے ہائے وہ کیسے؟ آپ کو بس یقین نہیں آ رہا؟ میں نے وہ کام کرا اور ماسٹر جی کو دے دیا. تم کو کچھ کو خبر نہیں، حالاتوں جذباتوں کرتے ہو. خالی پیری بکواس نہ کرا کرو. بھائی یہ تم کو بچے کیا ہو گیا؟ یہ اچانک کس طرح کی زبان استعمال کرنے لگے؟ یہ میں نہیں، تمہارے گھر کے بچے ہو گئے. یہ ان کی زبان ہے جن کی تعلیم کا تو تمہیں خیال رہا مگر تبھی تمہارے بچے عام نہیں، میں ان کو بولتے ہیں. ابو یا ابا جان نہیں، پاپا یا ڈیڈ کہتے ہیں. پانی کو واٹر سمجھتے ہیں، دادا اور دادی کو گرینڈ اور گرینڈ ماں کے نام سے پکارتے ہیں. گھر پر کوئی مہمان آ جائے تو گیسٹ بلاتے ہیں، اور اگر ان کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہوئے انگور یا کیلا مانگتے ہیں، آپ سمجھاتے ہیں کہ انہیں گریپس اور بنانا کہتے ہیں. بولو چیف اور گریپس، چیف اور بینر. بات تو تمہاری سچی بھی ہے اور اسی لیے دل کو بھی لگتی ہے. مگر کیا جناب علی، وہاں دیکھیے نا ایک صاحب ہمارے حوالے سے یعنی بچوں کے ادب کے حوالے سے کیا کیا فرما رہے ہیں، ہماری تاریخ پر نظر ڈال رہے ہیں. ارے وہ تو تھی ہی اور ہے ہی شاندار. آئیے نا ہم بھی اس مجلس میں شریک ہو جاتے ہیں. سنیں تو صحیح وہ ہمارے ادب یعنی بچوں کے ادب کے بارے میں کیا کریں. یہ میں نے مقابلے کی شکل میں دیکھا، لیکن میں بس یہی بات رکھوں گا، اس کے بعد کوئی بات نہیں کیونکہ بہت سی باتیں میں مبارکباد دیتا ہوں. اور یہ صاحب ہوں گے کیا اور میرے کے ساتھ کیا ہے، جو کام کرتا ہے اس کو مبارکباد دیتی ہے، لیکن مبارکباد کے ساتھ ساتھ جوتے بھی ملتے ہیں. وہ انتظار میں ہیں آپ کے، ہماری قوم میں یہ ہوتا ہے کہ جو کام کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے. میں آپ سے صرف درخواست کروں گا کہ اس کی کوئی فکر نہ کیجیے، بلکہ اگر یہ واقعہ صحیح ہے تو
उनसे मेरी बहुत बातें हुई हैं और मेरी इनकी जो दोस्ती बात हुई है वो झगड़े से हुई है। शायद ये कभी बताएंगे, अभी इसका वक्त नहीं है कि, लेकिन मुझे इस बात का इख्तियार है कि इन्होंने गुलबुले जिस तरह से आगे बढ़ाया है। बच्चों की दुनिया के हवाले से मैंने ओखले का सर्वे कराया था। ओखला में उर्दू मीडियम स्कूल काफी हजारों की तादाद में बच्चे वहां पढ़ते हैं, बल्कि उधर लाखों की तादाद भी हो। मैंने कोशिश की कि वो उर्दू मीडियम स्कूलों में या उन स्कूलों में जहाँ उर्दू बच्चे हैं वहाँ बच्चों की दुनिया को पहुंचाया जाए। सिर्फ 10 रुपए या 5 रुपए का निशाला था, वो कुछ नहीं था, वो बच्चों तक पहुंच जाए ताकि इसका सर्कुलेशन भी बढ़े और बच्चों तक वो इशारा पहुंचेगा तो उनको चीजें। लेकिन उसमें हमें कामयाबी बावजूद नहीं मिली, क्योंकि हम जिस कौम से हमारा ताल्लुक है उसके अपने बड़े बड़े मसाइल थे। मैं शमीम साहब तशरीफ रखते चले गए क्योंकि वो बागीचा निकाल रहे हैं और भी है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा क्योंकि हम सरकारी तौर पर उसमें नहीं कर पाए। हमने क्या किया था, बच्चों की दुनिया में अल्फाबेट्स उर्दू के सिखा रहे थे। हर महीने करके फिर उसके बाद कर रहा था, लेकिन बाद में उस पर पोस्ट ऑफिस ने रोक लगा दी कि आप इसमें क्योंकि अंग्रेजी और हिंदी भी शामिल कर रहे हैं इसलिए ये सारा पोस्ट से नहीं जा सकेगा, तो हम लोग उस पर विड्रॉ कर देंगे। सरकार की अपनी मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हर महीने आओ उर्दू सीखे या उर्दू कैसे सीखे के नाम पे एक अल्फाबेट ओनली देख के उसके साथ हिंदी में भी और अंग्रेजी में दोनों, क्योंकि अभी वक्त ज्यादा नहीं खराब हुआ है। अभी हमारे माएँ ऐसी हैं और बात भी ऐसे हैं जो कुछ उर्दू जानते हैं, तो अगर उनके पास जो हर आदमी के पास ये बताया नहीं है कि टीचर के पास जाए या गौर करे, तो उसके बाद अगर आपकी पहुंच रहा है दूर है 2-4 आदमी पढ़ने का है तो उसको बैठ के पढ़ा देगा बच्चे को, मस्जिद करते टोकरे करते किस तरह से एक समझ। और ये बात जो लोग कहते हैं कि क्या उर्दू पढ़ के होगा, क्या रोजगार तो मिलेगा ही, रोजगार मिले तो क्या फर्क होता है, उर्दू अलग चीज है, रोजगार अलग चीज है। हम आज इतने पैसे खर्च करते हैं मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ाने के लिए, बच्चों का टीचर पढ़ाई तो पढ़ाइए ना, कोई मना थोड़ी कर रहा है। आप मेडिकल इंजीनियरिंग सब पढ़ाइए, उसमें कोई किसी ने कोई रोका थोड़ी है, लेकिन साथ में अगर आप उसको की तालीम देंगे तो जैसा कि कहा कि 2 तजुर्बे कर लीजिए, एक बच्चा आपका डालिए सिर्फ कॉन्वेंट में और एक बच्चा डालिए उर्दू प्लस कॉन्वेंट में जो भी है, देखिएगा दोनों के बस बहुत फर्क होगा उसकी पूरी शख्सियत में, उसका जो इर्तका होगा उसकी शख्सियत में वो कुछ तरीके का होगा। इसलिए हमें अपने घर से बुनियादी तौर पर अपने घर से पहले अपने घर से चीजों को शुरू करना होगा। मेरे बच्चे उर्दू मीडियम में न पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनको उर्दू आनी चाहिए, उनको अपनी तहजीब आनी चाहिए। इसका हम लोगों को जो है एक तरह से मिला होना पड़ेगा। बातें बहुत सारी हैं, इतनी बातें हैं कि मैं जैसे पहले भी कहा कि बहुत देर तक और बहुत दूर तक बोला जा सकता है, लेकिन इस वक्त मुझे मौका नहीं है। और इन्होंने इतनी 113 लोग 12 लोग देखिए कहाँ हमारे थे और बहुत दिल्ली शहर के बहुत करीब था, 2 शहर टोरंटो से आए थे। दिल्ली साहब कहाँ है ये देखिए। और जैसा कि मेरे दिल में है हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन लोगों ने जहां तक मुझे बताया है कि ये सब लोग अपने खर्च पे आए हैं। और मैंने लोगों की ये बात कही थी, आज फिर दोहरा रहा हूँ, सबको साक्षी और गवाह बना के कह रहा हूँ कि ये सिर्फ महाराष्ट्र में मुमकिन है। ये लोग अपने खर्च से किराया लेकर भी यहाँ तक आते हैं। गरीब कभी महाराष्ट्र अपने किराए पर अपने के नहीं आएगा, बुलाएगा। नॉर्थ इंडिया का आदमी 1 पैसा नहीं खर्च कर सकता है, बता दो।
اتنا بڑا علاقہ اوکھلا ہے، سیلم پور ہے، کیا کیا علاقے ہیں، لیکن آپ انقلاب دیکھیے، راشٹریہ سہارا دیکھیے، سچ کی آواز دیکھیے، جتنے اخبارات دیکھیے وہ 500,000 پہ آگے بند ہو رہا ہے۔ کون خریدے گا اس کو؟ آ کر کے نریندر مودی جی خریدیں گے؟ ہر کام نریندر مودی، ہر کام نریندر مودی، ہر کا ہر 250 اپنے گھر کو تم تو سنبھالو۔ آپ اوکھلا میں گھوم لیجیے، میرا چیلنج ہے اس بات کا کہ جو ہمارا تو نہیں خریدتے، کیا ہے اسے ملتا ہی نہیں کچھ پڑھنے کو، نہ ملے کیا فرق پڑتا ہے میں خریدنا شروع کریں گے تو ملنے لگے گا، نہ ملے، لیکن ہماری زبان ہے، ہماری مادری زبان ہے، یا جو بھی اس کو محسوس کرتے ہیں تو اس کو آپ اس کو کون بچائے گا، اس کا تحفظ کون کرے گا؟ بس یہ کہ سرکار 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 سب کام سرکار میں چھوڑ دیجیے۔ اس لیے میری گزارش ہے، میری درخواست ہے کہ ہم اپنے گھر سے پہلے یہاں سے ضرور سے میرا خیال ہے سید صاحب کا یہی مقصد ہوگا کہ ہم جب اپنے گھر پہنچے تو ہم اپنا تجزیہ کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہم بچوں کے ادب کے لیے، اپنے ادب کے لیے، اپنی تہذیب کے لیے، اپنی ثقافت کے لیے ہم کر کیا رہے ہیں، اس پر غور کیجیے۔ اگر اس کا جواب صحیح مل جائے، ہاں میں مل جائے تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر اس کا جواب گردن جھکانی پڑے اس کا تو اس لیے کوشش یہ کریں ہم لوگ مل جل کر کے اس زبان میں دیکھیے ہم سب لوگ مل کے کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ کہیں آپ کتنی بھی کوشش کر لیجیے اس زبان کے تعلق سے یہ اس کا انتقال پروگرام نہیں ہونے والا ہے۔ ہمیں اس کی طاقت کو پہچانتے ہوئے، اور شاید حامد کرناٹی صاحب زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ خدا رسول کا ایک فرمان ہے کہ جب تم سے میرا کام نہیں ہوگا تو میں غیروں سے کام لے لوں گا، اس کی نوبت آئے ہم اس سے پہلے ہوشیار ہو جائیں تو بہتر ہے۔ بہت بہت شکریہ۔